کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت کا مسنون طریقہ اور احکام، یہ ہمارا 7واں مذاکرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم 6 مذاکرے پڑھ چکے ہیں میت کے احکام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میت کو غسل دینے کے حوالے سے 1-2 فضائل جو گزشتہ مذاکرے کے شروع میں ہم نے پڑھے تھے۔ ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے دن خطاؤں سے پاک صاف پیدا ہوا تھا۔ یعنی میت کو غسل دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین کی ہے، جس آدمی نے میت کو غسل دیا، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، کوئی عیب دیکھا اس کو چھپا لیا، اس کی 40 بار مغفرت کی جائے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے یعنی اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باریک اور موٹا ریشم پہنائے گا، اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اس کے لیے قیامت تک ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے کسی کے لیے گھر بنا کر اسے اس میں ٹھہرایا۔ اب آتے ہیں آج کے مذاکرے کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ولادت کے متصل بعد مرنے والے بچے کا غسل و جنازہ۔ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اور بعد میں مر گیا، یا پیدا ہوتے ہی فوراً مر جائے، اسے مسنون غسل اور کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ پیدائش کے وقت زندہ تھا، بعد میں فوت ہوا تو نام بھی، غسل بھی، جنازہ یہ سب ہوگا۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو اور اس نے پیدائش کے بعد کوئی حرکت یا کوئی آواز نہیں نکالی، یعنی اس میں زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو اسے غسل دیا جائے گا، البتہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے، اس لیے غسل دے کے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے اسے دفن کر دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ولادت کے دوران مرنے والے بچے کا حکم۔ ایک بچہ دوران ولادت اگر اس کا انتقال ہو گیا، زندہ تھا اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے فوت ہو گیا، اگر ولادت کے وقت بچے کے بدن کا اکثر حصہ، یعنی بدن کے اکثر حصے کی پیدائش تک بچہ زندہ تھا، تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، کفن پہنا کر جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور اگر اکثر بدن کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کو غسل تو دیا جائے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اکثر بدن کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر بچہ سر کی طرف سے پیدا ہو تو ناف تک نکلنے میں اکثر بدن شمار ہوگا۔ سر سے لے کے ناف تک نکلا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو مطلب یہ کہ زندہ پیدا ہوا، غسل بھی، جنازہ اور نام سب ہوں گے۔ اور اگر پاؤں کی طرف سے پیدا ہو تو اس صورت میں سینے تک، اگر وہ زندہ تھا، جب وہ سینے تک اس کی پیدائش ہوئی، زندہ تھا، تو اس کے بعد انتقال ہوا تو غسل بھی ہوگا، جنازہ بھی، نام بھی رکھا جائے گا۔ اور اگر اس سے کم، سر کی طرف سے پیدا ہوا، بچے کی صرف یعنی سر کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا نام تو رکھا جائے گا لیکن جنازہ نہیں ہوگا، غسل بھی دیا جائے گا لیکن جنازہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کی طرف سے تھوڑی پیدائش، یعنی ناف تک یا سینے تک پیدا نہیں، اس سے پہلے فوت ہو گیا، تو مطلب یہ کہ یہ ایسا ہے گویا کہ مردہ پیدا ہوا، اب اس بچے کا جنازہ وغیرہ نہیں ہوگا، صرف غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کر دیا جائے گا۔ اگر بچہ ناتمام پیدا ہوا، مکمل بچہ وہ پیدا نہیں ہوا اور حمل ساقط ہو گیا، اگر بچہ ناتمام پیدا ہو، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، منہ، ناک وغیرہ اعضاء کچھ بھی نہ بنے ہوں، تو اسے نہلانے، کفنانے کی ضرورت نہیں، کسی کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا سا کھود کے قبرستان میں اور اس کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اگر ناتمام بچہ پیدا ہوا اور اس کے کچھ اعضاء بن چکے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سر وغیرہ وہ بن چکے ہیں، تو اس کو غسل دیا جائے گا لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ اس کا بدن پورا نہیں ہے اور وہ زندہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے جنازہ نہیں ہے۔
بعض اوقات یوں ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ، اس میں کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، پیٹ کے اوپر پٹیاں لگی ہوئی ہیں یا رانوں پہ پٹیاں ہیں، تو آیا غسل دیتے وقت یہ پٹیاں اتاری جائیں گی یا پٹیوں سمیت غسل دیا جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے میت کے ہاتھ یا پاؤں پر پلاسٹر بندھا ہوا ہو یا کسی زخم پر پٹی ہو تو چونکہ اب پلاسٹر یا پٹی کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہٰذا پلاسٹر یا پٹی اتار کر غسل دیا جائے، اور اگر پلاسٹر یا پٹی اتارنے کی صورت میں خون جاری ہونے یا گوشت وغیرہ الگ ہو جانے کا امکان ہو تو پلاسٹر وغیرہ نہ اتارا جائے، اسی پر غسل دیا جائے۔ یعنی اگر پٹی ہٹانے سے خون آنے کا کوئی خطرہ اندیشہ نہیں ہے، پٹی ہٹا لے غسل دے، لیکن اگر خطرہ ہے پٹی ہٹائیں گے خون نکلے گا یا بدن کا کوئی عضو الگ ہو جائے گا، پھر پٹی نہ ہٹائے، اس کے اوپر سے ہی پانی بہائے اور غسل دے۔ غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر نیم گرم پانی تیار کیا جائے۔ بیری کے پتے میسر نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میت کی میل کچیل دور کرنے کے لیے صابن استعمال کیا جائے، بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے استعمال شدہ برتن سے غسل دینا۔ میت کو غسل دینے کے لیے گھر کے استعمال شدہ پاک برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ غسل دے سکتے ہیں، نئے برتن منگوانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ بازار سے نئے لوٹے اور نئے مگے اور یہ چیزیں لاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، گھر کے برتن ہیں انہی کو دھو لیں، اسی سے غسل دیں۔ غسل کی جگہ کیسے ہونی چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں غسل کی جگہ ایسی ہو، ایک تو وہاں جب آپ پانی ڈالیں پانی باہر نکل جائے۔ آج کل تو آسانیاں ہیں، غسل دینے کے لیے ٹب ہے، اس میں غسل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پائپ کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا انتظام نہ ہو، ایسی جگہ پہ میت کو غسل دیں جہاں پانی وہ پھیلے نہیں بلکہ کسی راستے سے باہر نکل جائے، تاکہ یعنی لوگوں کے لیے چلنے پھرنے میں مشکلات نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل ایسی جگہ میں دیا جائے جہاں غسل دینے والوں کے علاوہ اور کوئی بھی لوگ نہ ہوں، تماشبین نہ ہوں۔ آج جب لوگ غسل لیتے ہیں 8-10 بندے ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جو غسل دے رہے ہیں یا پانی وغیرہ پکڑا رہے ہیں، برتن پکڑا رہے ہیں، یہ لوگ اس کمرے میں ہوں، باقی کوئی بھی نہ ہو۔ اب آ گیا غسل، میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے کسی بڑے تختے یا ٹب کا انتظام کریں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کو اگربتی، لوبان یا عود وغیرہ سے 3، 5 یا 7 دفعہ خوشبو لگائیں۔ اگر یہ ہے لوبان وغیرہ جو خوشبو جلائی جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بھی خوشبو اس کے اوپر طاق مرتبہ لگائیں، 3، 5، 7 مرتبہ اس تختے کے اوپر یا ٹب پر خوشبو لگائیں۔ اس کے بعد میت کو اس پر قبلہ رخ لٹائیں۔ قبلہ رخ کا مطلب ہے اس کی ٹانگیں اس سائڈ پہ ہوں، جنوب کی طرف، سر شمال کی طرف ہو اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ کوئی موٹا کپڑا سطر یعنی ناف سے لے کے زانوں سے نیچے تک اوڑھ کر میت کے بدن سے کپڑے اتار دیں۔ کوئی بڑا کپڑا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈال کے تب اس کے کپڑے اتاریں۔ اس میں آگے میں نے یہ لکھا ہوا ہے، عام طور پہ بازار سے یہ جو کپڑا ملتا ہے ستر عورت کے لیے وہ بہت پتلا ہوتا ہے، ایک تو سفید ہوتا ہے، دوسرا پتلا ہوتا ہے۔ جب آپ اس پہ پانی ڈالیں گے میت کے سارے اعضاء وہ اس میں نظر آتے ہیں، تو اس لیے یا تو بازار سے کوئی موٹا کپڑا لیں، یا اگر بازار سے پتلا کپڑا آ چکا ہے تو آپ گھر کا کوئی بھی پاک کپڑا، کوئی بھی چادر وہ آپ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی پاک کپڑا لے کے ناف سے لے کے گھٹنے سمیت میت کے بدن پہ ڈال لیں، اور اس کے بعد جو میت کے کپڑے ہیں وہ اتار دیں۔ ستر عورت کے لیے گھر کا کوئی پاک موٹا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر موٹا دستانہ، بازار میں جو دستانہ ہوتا ہے وہ بھی بہت پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، ایک ہی کپڑے کا، پتلے کپڑے کا بنا ہوتا ہے، وہ دستانہ استعمال نہ کریں۔ کوئی موٹا دستانہ ہے گھر میں وہ لیں، پاک دستانہ۔ اگر نہیں ہے تو ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی کے ڈھیلوں یا ٹائلٹ پیپر کے ساتھ میت کو استنجا کرائیں۔ جب آپ نے کپڑا ڈال دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کے کپڑے اتار دیے۔ کپڑے اتارنے میں یہ خیال کریں اگر آسانی سے کپڑے اتر سکتے ہیں کپڑوں کو پھاڑیں نہیں۔ بہت سارے لوگ وہ کینچی لے کے فوراً کاٹ دیتے ہیں کہ بس نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی اس کے وارثوں کے ہو جاتے ہیں، ان میں تمام ورثہ کا حق ہوتا ہے، کوئی ایک شخص اسے کاٹ نہیں سکتا۔
تو اس لیے بجائے کاٹنے کے آپ صحیح سالم نکالیں، اگر خود استعمال نہیں کرتے سب ورثاء سے پوچھ کے صدقہ کر لیں، اس کو ثواب ملے گا، لیکن جب تک ممکن ہو اس کو کاٹیں نہیں۔ پھر اس کے بعد ستر عورت کو چھپا کے اس کے اندر آپ دیکھ نہیں سکتے۔ بہت ساری جگہوں میں نے خود دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ستر عورت کا کپڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے اس کے نیچے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے ناف سے گھٹنے تک ہم کپڑا ڈالتے ہیں، بغیر دیکھے ہاتھ پہ موٹا کپڑا یا موٹا دستانہ پہن کے آپ اس کا استنجا کرائیں، ٹوائلٹ پیپر سے کریں یا مٹی کے تین ڈھیلوں سے۔ بغیر دستانے میت کی رانوں اور شرمگار کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے، اور اس پہ نگاہ ڈالنا بھی ناجائز ہے، اس لیے اگر آپ وہاں ہاتھ بھی لگا رہے ہیں دستانے کے ساتھ یا موٹے کپڑے کے ساتھ۔ ستر عورت کے والے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر استنجا کریں۔ جب آپ نے استنجا کرا دیا اب اس کے بعد وضو کرائیں۔ وضو کرانے میں خیال کریں جیسے یعنی فقہاء نے لکھا ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرایا جاتا ہے اسی طرح وضو کریں، لیکن گٹوں تک ہاتھ، یہاں تک ہاتھ دھونے، کلی کرانے، ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ میت کو وضو کرائیں گے نہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھوئیں، نہ اس کے منہ میں پانی ڈالیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ اگر میت حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہے تب بھی کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف روئی یا کپڑے سے منہ اور ناک صاف کیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نرم کپڑی یا روئی کا پھایا تر کر کے جس قدر سہولت سے ہو سکے منہ اور ناک کے اندرونی حصوں پر مل لیں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر جنابت کی حالت میں تو منہ میں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ میت کے منہ اور ناک میں کسی حال میں پانی ڈالنا نہیں ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں کوئی خاتون حیض یا نفاس میں کیوں نہ ہو، تب بھی آپ نے تھوڑی سی روئی لے کے اسے تر کر کے ہونٹوں کا جو حصہ نظر آ رہا ہے، دانت نظر آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی وہ جو روئی ہے تر روئی اس کو پھیریں۔ اسی طرح ناک کا جو ظاہری حصہ ہے، سامنے ناک کا جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر اسی طرح روئی کو پھیر لیں یا کوئی کپڑا وغیرہ نرم کپڑا وہ پھیر لیں۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جائے، میت کا پورا چہرہ دھو لیں، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلائیں، کوہنیوں سمیت یہ دونوں جو ہاتھ ہیں پہلے دایاں اور پھر بایاں، اگر زیادہ لوگ ہیں ایک دایاں ہاتھ اور دوسرا بایاں ہاتھ وہ دھو لیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کرائیں، پھر پیر دھلائیں، کان کے سوراخ صاف کر کے ناک، منہ اور کان میں روئی رکھ دیں۔ اس کے بعد کانوں کی صفائی کریں، پھر کان میں بھی روئی رکھیں، ناک میں بھی، اور اگر منہ کھلا ہوا ہے تو منہ میں بھی روئی رکھ دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر اور داڑھی کو جب آپ نے وضو مکمل ہو گیا، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، کانوں کی صفائی کر لی، پاؤں دھو لیا، سر کا مسح ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی شیمپو یا صابن وغیرہ لے کے اس کی داڑھی اور سر کے بال اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پہ لٹا کے، ابھی تک یہ جو میت تھی ہمارے سامنے پڑی ہوئی اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، وہ قبلہ رخ پڑا ہوا ہے اس طریقے سے، شے بھی چاہ سکے جو دیکھے طریقہ ہو خیمہ، کوئی چیز اگر ہے کسی کے پاس کوئی ڈنڈا وغیرہ، میت کا سر شمال کی طرف، پاؤں جنوب کی طرف سب سے پہلے آپ نے کرنے، چہرہ وہ قبلے کی طرف شروع میں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا استنجا کرانے کے بعد پھر آپ نے وضو کرانا ہے، وضو میں سب سے پہلے چہرہ دھوئیں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے، سر کا مسح، پاؤں دھو لیا، سر اور داڑھی اگر ہے تو اس کو شیمپو یا صابن سے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اب اس کا چہرہ مشرق کی طرف کریں تاکہ اس کا جو دایاں طرف ہے یہ اوپر آ جائے اور بایاں طرف نیچے آ جائے، دایاں طرف اوپر کر لیں۔ اب دایاں طرف اوپر کرنے کے بعد بیری کے پتوں یا سادہ نیم گرم پانی اس کے بدن پر اس طریقے سے ڈالیں کہ نیچے تختے تک، لکڑی کا تختہ یا ٹب وہاں تک پانی پہنچ جائے، دائیں طرف آپ پانی ڈالیں اور بائیں طرف وہ پانی پہنچ جائے۔ پھر اگر آپ نے صابن وغیرہ لگانا ہے پورے بدن پہ لگا لیں، اس کے بعد پھر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پانی ڈالیں دائیں طرف پہ، پھر اس کو دائیں کروٹ پہ کر لیں، دایاں طرف نیچے ہو جائے گا، چہرہ اس کی قبلے کی طرف ہو جائے گا، بایاں جو طرف ہے یہ اوپر ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے بائیں طرف پہ آپ نے ایک مرتبہ پانی ڈال کے صابن استعمال کر کے پھر 2 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری اور تیسری دفعہ سر سے پیر تک پانی ڈالیں، پھر دانے کروٹ پر لٹائیں، پورے بدن پہ پانی ڈال کر صابن سے صاف کریں، دوبارہ سے 12 پانی ڈالیں بائیں طرف پہ۔ پھر میت کو کوئی شخص اپنے بدن سے ٹیک دے کے
پھر کوئی شخص یوں میت کو تھوڑا اوپر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہو، بائیں ہاتھ سینے سے لے کے نیچے تک یہاں ناف تک یوں آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پہ ملے، ایسے سینے سے شروع کرے اور پیٹ تک لائے، سینے سے شروع کر کے پیٹ تک، اس طریقے سے پورے پیٹ پہ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ لائے اور پیٹ کو آہستہ آہستہ سینے سے ناف کی طرف ملے، دبائے، اگر کوئی نجاست نکلے تو اس کو صاف کرے۔ اس کے بعد اگر اسے اندازہ ہو کوئی نجاست نکلی ہے تو دستانے کے ساتھ دوبارہ اس کا استنجا کرائے، یعنی ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے صاف کرائے۔ وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر دستانہ پہنا ہو تو اسے اتار دیں یا تبدیل کریں، پہلا جو دستانہ جس نے پہنا تھا استنجا کے لیے، اس کے بعد اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا بدن اگر دوبارہ وہ صابن لگانا چاہتا ہے یا پانی ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی دستانہ ضروری ہے۔ بغیر دستانے کے استنجا کرانے کے بعد بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک بدن کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے، اسی دستانے کے ساتھ ملے، دستانے کے ساتھ صابن لگائے۔ تو جب اس نے ایک مرتبہ پورے بدن کو دھو لیا، غسل دے دیا، اب دستانہ جو ہے اسے اتار دے یا دوسرا پہن لے، میت کے جسم کو تولیے سے پونچھ کر خشک کر لیں اور اس کے سطر پر ڈالا ہوا گیلا کپڑا تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا کپڑا ڈال دیں۔ جب آپ نے غسل مکمل کر لیا، 3 مرتبہ پورے بدن کو دھو لیا اور پھر دوبارہ اس کے سینے سے ناف تک یوں ہاتھ بھی پھیر لیا، کوئی نجاست گندگی نکلی ہے اس کو دھو لیا، اب کیا کریں کہ ناف سے گھٹنے تک دوسرا کپڑا ڈال دیں اور خشک کپڑا، پھر اسے ٹب سے اٹھا کے کفن جو آپ نے رکھا ہوا ہے کفن کے اوپر ڈالیں، پھر کفن پہنائیں۔ کفن تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آئے گا، آئندہ مذاکرے میں آیا۔ البتہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ کہ مرد کا سطر جو زندہ مرد ہے اس کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، باقی بدن آپ دیکھ سکتے ہیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بغیر دستانے کے آپ چھو سکتے ہیں۔ مردہ عورت کا جو سطر ہے، زندہ عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، اس کے علاوہ پورا بدن وہ زندہ عورت کا سطر ہے، نہ کسی مرد کو دکھا سکتی ہے نہ کسی عورت کو۔ کوئی اور عورت ہے، جیسے ہم مرد کو اپنا سطر نہیں دکھا سکتے، عورت کو بھی نہیں دکھا سکتی بغیر ضرورت کے، لیکن جو عورت مر جائے، فوت ہو جائے، اس کا جو سطر ہے عورتوں کے حق میں، جو غسل دینے والی عورتیں ان کے حق میں ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ اس کے علاوہ بدن عورتیں بغیر یعنی دستانے کے چھو بھی سکتی ہیں، صابن بھی لگا سکتی ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں، لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک باقی خواتین نہ اسے دیکھ سکتی ہیں نہ بغیر دستانے کے ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد غسل کے بعد جب آپ نے غسل دے دیا، پھر اس کے بعد جو اعضائے سجدہ ہیں، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں، اس پہ خوشبو لگانی ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے ستر عورت چھپا ہوا ہوگا تو آپ نے یہ جو اعضائے سجدہ ہے اس پہ خوشبو لگائیں، پورے بدن پہ خوشبو لگائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ مرد کے لیے زعفران کی خوشبو ممنوع ہے، زعفران کی خوشبو مرد نہ لگائے، اس کے علاوہ جو بھی خوشبو لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، جس نے غسل کروایا ہے اس کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں۔ میت کے عیب بیان کرنا کسی حال میں درست نہیں۔ جس نے غسل دیا، چونکہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اسے نہیں علم وہ کس حال میں ہے، تو لہٰذا جس شخص نے غسل دیا اس کے لیے ضروری ہے اس کے سارے عیب چھپائے، کسی عیب کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ آگے ایک اور مسئلہ، میت کے بال اور ناخن ترشوانا۔ اس دن کسی نے پوچھا بھی تھا، شریعت کا تقاضا یہ ہے جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوئی اسی حالت میں اسے دفن کرنا چاہیے، لہٰذا میت کے سر، داڑھی، مونچھ، زیر ناف، بغل وغیرہ کے بال یا ناخن کاٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ آپ نہ اس کے بال کاٹ سکتے ہیں نہ اس کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، اگرچہ اس پہ جتنا بھی وقت گزرا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے کاٹ دیے، بال کاٹ دیے مردے کے یا اس کے ناخن کاٹ دیے یا خود بخود ٹوٹ کر گر گئے ہوں تو ان کو بھی کفن میں رکھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ ناخن بھی کاٹتے ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں وہ زیر ناف اور زیر بغل بال بھی صاف کر دیتے ہیں کہ جتنے وقت سے بیمار تھا صفائی نہیں کی، ہم نے صفائی کی، تو یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ زیر ناف
وہ تو دیکھنا ہی ناجائز ہے، اور بغل کے بال یا سر کے بال، مونچھ یا داڑھی کے بال، وہ بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ایک اور مسئلہ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا یا سرما لگانا۔ سرما تو میرے خیال سے یعنی ہمارے یہاں بفا میں ہر شخص لگاتا ہے، تو میت کے سر اور داڑھی میں بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، نہ کہ آنکھوں میں سرما لگایا جائے۔ سرما لگانا بھی درست نہیں اور کنگھی کرنا بھی درست نہیں، صرف ہاتھوں کے ساتھ، داڑھی کے بال ہیں ہاتھوں کے ساتھ یوں ٹھیک کر لے، سر کے بال ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ ٹھیک کر لے، لیکن اس میں کنگھی کرنا یا سرما لگانا یہ درست نہیں ہے۔ عورت کی میت کو بعض لوگ مہندی لگاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اگر نجاست نکلے، گندگی نکل گئی، یا غسل دینے کے بعد بدن سے خون نکل پڑا، ناک سے، منہ سے، یا آپریشن ہوا تھا اور اس جگہ سے خون نکل گیا، کفن پہنا چکے، تو اب کیا کیا جائے؟ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا غسل دینے کے بعد اگر کفن پہنانے سے پہلے نجاست نکلے تو نجاست دھونا ضروری ہے۔ کفن پہنانے سے پہلے نجاست نکلے تو دھونا ضروری ہے، لیکن جب آپ نے کفن پہنا لیا، کفن پہنانے کے بعد نجاست خارج ہوئی، اس نجاست کو آسانی سے دھونا ممکن ہو تو دھو لیا جائے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر بدن کو بھی نہ دھوئے، نجاست نکلی، خون نکلا یا میت کا پاخانہ نکلا، اب کسی نے اس کو دھویا نہیں، ہٹایا نہیں، کفن پہ لگا، کفن کو بھی انہوں نے نہیں ہٹایا، تو اس صورت میں کہتے ہیں اگر بدن کو بھی نہ دھوئے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نجاست سے کفن ناپاک ہو جائے تو کفن کو دھونے یا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، جب تک آپ نے کفن میت کو پہنایا نہیں، کفن گندا ہو گیا، دھونا فرض ہے۔